بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایرانی حملوں کی 37ویں لہر، طاقتور میزائل سے امریکی و اسرائیلی اہداف پر حملے، اس کے جواب میں امریکہ کی جانب سے شدید ترین حملے ہوں گے اور قطر کا کہنا ہے کہ آئندہ حملے کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ پاکستان اور چین کا کہنا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی دنیا بھر کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اپوزیشن حکومت کو ہی مد الزام ٹھہرائی جا رہی ہے کہ حکمران اپنی شاہ خرچیاں ختم کرنے کی بجائے عوام پر پٹرول بم برسائے جا رہے ہیں۔ کیا اس آزمائش کی گھڑی میں واقعی سارا بوجھ عوام کے ناتواں کندھوں پر ڈالا جا رہا ہے اور عوام کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ جناب اسد مفتی صاحب، ایران جنگ کتنی طویل اور کتنی قلیل ختم ہونے کے قریب ہے کہ نہیں ہے محترم؟ ہیلو، تھینک یو جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اور ایز یوزول آپ نے پھر جو ہے مجھے لیا اتنی دور سے، تو میرے خیال میں یہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یورپ کے حوالے سے وہ میں عرض کرتا چلوں گا۔ مطلب اس وقت جو ہے خبروں کے مطابق 9 امریکی ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً جو ہے 150 زخمی ہیں، جن میں شدید بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے دونوں طرف سے گولہ باری جاری ہے، باتوں کی دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں بڑھ کے پھول ماری جا رہی ہیں، اور میں تھوڑی دیر کے بعد آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ ان کے کیا کیا الفاظ ہیں اور وہ کیسے کیسے کر رہے ہیں باتیں۔ لیکن وہ ابھی ختم ہونے کا اختتام جو ہے مجھے اس کا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ جو سب سے پہلے اس نے 2 دن جو ہے لگائے اس میں وار میں، اس میں تقریباً $6 بلین اس نے خرچ کیے ہیں 2 دن میں، اور اب ہر روز جو ہے 890 جو ہے ملین ڈالر وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یا کم از کم کہتا وہ ہے کہ میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں اور میں یہ کر دوں گا اور میں اس کے نتیجے میں یہ بنا دوں گا، اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ ہوگا۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جنگ ابھی فوری طور پہ ختم ہوگی، کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور ایران، ان کے بیانات آپ دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ ابھی رکنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب انہوں نے جو آیت اللہ بنا دی گئے مجتبہ نئے، ان پہ بھی حملہ کر دیا ہے اس نے، اسرائیل نے، اور ان کے پاؤں پہ کوئی زخم بھی آئے ہیں یہاں تک ہے، لیکن وہ بچ گئے ہیں۔ اگر حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ مجھے شامل نہ کریں گے امریکہ کے بقول، میں وہ کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو نیکسٹ آپ کا آئے گا۔ اور وہ اس نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ آپ بھی اپنے والد صاحب کے پاس جلد جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے۔ اب یہ زبان جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ فل فلج جو ہے لڑائی کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود کہ وہ خربوں کا مقروض ہے۔ امریکہ اچھا خاصا مقروض ہے، اور پھر اس کے علاوہ 2 بڑی طاقتیں چین اور روس نے بھی اپنا کوئی ظاہر نہیں کیا، صرف وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دوسروں کی جو ہے وہ ان کی جو ہے ممالک ہیں، مملکت ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کا آزادی کا خیال رکھا جائے اور یہ جنگ فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ لیکن امریکہ پہ یا اسرائیل پہ کوئی جو ہے فرق نہیں پڑ رہا، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے دیکھے ہوں گے اور سنے نہیں ہیں، اور آپ نے جو ہے خود استعمال نہیں کیا کہ ایرانی کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایرانی کیا ہے، اور ہم کسی قیمت پہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس اتنا اسلحہ اور میزائل اور گولہ بارود، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ امریکہ میں ہے یا اسرائیل میں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل میں بھی بہت سی کیجویلٹی ہو چکی ہیں، امریکن جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے جو ہے ایران کو کہیں نہ کہیں جا کے تو رکنا پڑے گا، یا کوئی نہ کوئی ایران کا ہاتھ تھامے گا کہ اچھا بھی کنٹینیوسلی اگر کرنا چاہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ ان کی بھی کوئی پلاننگ ہوگی، اور وہ بڑی طاقتیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں چین اور روس۔
ابھی تک میری اطلاع کے مطابق جو روس ہے وہ ان کو اسٹریٹجی بتا رہا ہے اپنے سیٹلائٹ سے, اپنے کمپیوٹر سے, کون کہاں کیا کیسے ہے, اور چین جو ہے وہ مالی طور پہ مدد کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو ہے اس میں تیل جو ہے ہومرز کی وہ اپنائے, اور وہ اسٹیٹ جو ہے اس میں سے چونکہ نہیں گزر سکتا اس کا تیل, تو بعد میں جو ہے حساب کر لے گا, گیو اینڈ ٹیک کر لے گا کہ بھئی کیا ہوا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں مالی طور پہ چین ایران کی مدد کر رہا ہے, اور ایران کا چونکہ ابھی اپنا بھی تیل جا رہا ہے, اور ایران نے یہ بھی کہا ہے, یہ جو بڑی دلچسپ بات ہے, کہ جو ممالک اپنے اپنے ملکوں سے امریکہ اور اسرائیل کی ایمبیسی ختم کر دیں گے یا ایمبیسڈر جو ہے نکال دیں گے, ان کو ہم اجازت دیں گے کہ وہ ہومز کو نکل سکے, وہ وہاں سے جا سکے. اس کا ہم جو ہے ناطہ نہیں رکھیں گے, نہیں اسے کوئی بھی روکیں گے. یہ بات بھی اس نے دلچسپ کہی ہے. اور دوسری اپنا تیل بھی وہ ہم سے لے سکتے ہیں, تیل بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہم سب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں, بالکل درست فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو جو ہے وہ جنگ بندی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے, لیکن دوسری جانب جیسے آپ نے بتایا کہ اخراجات جتنے ڈیلی کے آ رہے ہیں, امریکہ قرض دے ہوتا ہوا یا امریکہ عوام آج 12 دن ہو گئے ہیں, یہ برداشت کیا کر پائے گی؟ رہی بات اسرائیل کی, تو اسرائیل کا تل ابیب جو ہے اس کو غزہ تو ایران نے بنا دیا, اس کے پاس جتنے بھی ہیں میزائل کم ہیں یا زیادہ ہیں, وہ اس کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی ہے, وہ اپنی تعداد کو اسی طرح تسلسل کے ساتھ پھینک رہا ہے اسرائیل کی جانب, اور اسرائیل اس وقت موہنجو داڑو کی شکل آہستہ آہستہ اختیار کرتا جا رہا ہے. جب یہ صورتحال ہے تو نظر یہ آتا ہے اسد مفتی صاحب کہ اسرائیل اور امریکہ جان چکا ہے کہ ہم دلدل میں دھنس گئے ہیں, اب وہ فاتح کے طور پہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایران انہیں نکل نہیں دے رہا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کی آپ کی یہ بات جو ہے وہ آدھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, مجھے اتفاق ہے بالکل کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایران جو ہم سے اتنا بڑا بدلہ لے گا یا اتنے بہت لمبے عرصے تک لڑ سکے گا. یہ ان کے لیے بہت عجیب بات ہے. ان کا نہیں یہ خیال تھا کہ ایران اتنی دیر تک نکال سکے گا, لیکن ایران نے نکال لیا. جیسے کہ میں نے کہا کہ روس اور چین کی مدد جو ہے شامل ہو گئی, اس لیے جو ہے اس میں وہ ہو گیا, ان کا جو ہے لڑائی وہ جاری ہو گئی, خاص طور پہ ایران کی طرف سے. لیکن امریکہ کے پاس جو ہے پیسے کی تو کمی نہیں ہے, وہ اسلحہ بناتا ہے, بیچتا ہے, اور پھر اب تو ونزویلا بھی اس کے پاس آ گیا ہے, وہ اس کے لیے اتنا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کیسے پل کر سکے گا اتنی دیر تک. لیکن اس نے اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ وہ جو ہے ناقابل تسخیر نہیں ہے, وہ تسخیر ہو سکتا ہے, یہ ایسا ممکن ہے. اور پھر میں نے تو وہ مطلب اپنے طور پہ ایک دو جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں چھوٹے پیمانے پہ یورپ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو اسرائیل سے بات چیت ہو سکتی ہے. اسرائیل ان کی جو ہے جتنی بھی ڈیمانڈز ہے وہ 100% نہیں تو کم از کم 90% مان جائے گا اگر یہ متفق ہو جائیں یہ 22 ملک جو ہیں, کیونکہ اسرائیل اس وقت بہت بری طرح ہلا ہوا ہے, اور ہلے ہوئے کو گرانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہ تو ایک طرف کی جو ہے وہ رائے ہے, ایک طرف کی جو بات. لیکن جو امریکہ ہے وہ اگر اور قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ اسٹیٹ آف ہیومنز کی طرف جو اگر آتا ہے تو اس پہ بہت جھگڑا بڑھ سکتا ہے. اور وہ یوں کہ ایران نے وہاں سرنگیں بچھا دی ہیں, اور اگر سرنگیں بچھا دی ہیں تو اس میں جو ہے امریکہ کے اور دوسرے ملکوں کے جو امریکہ کے فیور ہے وہ جہاز ڈوب سکتے ہیں, ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جس طرح امریکہ نے اس کی جو ہے پیڑوں سے ایران کی جو ہے وہ کی ہے بحرہ ہند میں. تو یہ باتیں ابھی دیکھنے کی ہیں, کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے دعوے بہت کیے جا رہے ہیں, اور بقول جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں بڑکیں بہت جو ہے ماری جا رہی ہیں, اور اس کا انجام کیا ہوگا ہمیں کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا, اور وہ نظر آ رہا ہے. اسد مفتی صاحب جو دباؤ ہے وہ ان کی امریکن عوام کا, امریکن اپوزیشن کا, وہ بھی تو بڑھ رہا ہے. ہاں, لیکن وہ امریکن کا دباؤ جو ہے یورپ کا کوئی بھی ملک ہو یا امریکن ہو ان کا ایک حد تک ہوتا ہے. یعنی اس سے مجھے یاد ہے
کہ یہاں ہالینڈ میں وہ ایک دور میں کوئی تقریباً لیٹ سے کہ 30 سال پہلے موومنٹ چلی تھی ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف، اور اتنے لوگ نکلے تھے، اتنے لوگ میں نے اپنی تاریخ میں کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھے اتنے لوگ جو اس کے خلاف تھے، لیکن چونکہ وہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا، پرائم منسٹر نے آخر تک کہا، یعنی میں جسٹ 5 قدم اس سے میں کھڑا ہوا تھا، لوبر اس کا نام تھا، کہ ہم نے چونکہ اس سے معاہدہ کیا ہے امریکہ سے، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا جو ذرا مشکل ہے، وہاں کی جو ہے امریکن کی اپوزیشن جو ہے کہہ رہی ہے کہ صاحب اتنے بیماروں کا علاج ہو سکتا تھا، اتنے اسکول بن سکتے تھے، اور یہ ہو سکے، اس قسم کا انہوں نے جو ہے اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ بات جو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو اپوزیشن بھی اندر خانے مان رہی ہے اس کی، امریکہ کی، اور یہ تو ہے ہی، یہ کھل کے سامنے اپنی پالیسی لے کے آئے گا تو پھر بتایا جا سکے گا، نظر آیا جا سکے گا کہ بھئی یہ کہاں تک جا سکتا ہے، اور اس کے کیا مطلب ریزن ہے، وہ کیوں ایسا چاہتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اتنا کیوں ڈیپلی چاہتا ہے۔ 2 باتیں جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کو نہیں کرنی چاہیے، کہ ہمیں دھمکیاں نہ دے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی 1-2 بار بات کی ہے کہ ایران جو ہے ساری عمر یہ کہتا ہے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، تو اگر وہ بند بھی کر دے تو اس سے کیا فرق پڑے گا انہیں، لیکن ایران کو بہرحال نہیں کہنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کوئی بھی چیز آپ ایجاد کرتے ہیں نیا میزائل، تو اس کا ڈسٹینس تیل ابیب کی طرف رکھتے ہیں کہ وہ کتنی دور پڑے گا، تو یہ سب باتیں اس پہ ہیں، اور پھر یہ کوئی مسلم ملک نہیں کہہ رہا صرف سوائے ایران کے، تو وہ اسرائیل اور امریکہ بھی ایران کو ہی کہہ رہے ہیں، اور وہ کسی ملک کو نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ بم اگر ہے تو وہ پاکستان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، کبھی اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ ہم اسرائیل کو یہ کر دیں گے یا اسرائیل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ایران یہ کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے ایران کی طرف سے، اور وہ اس پہ کون سی طوفان آ گیا اگر وہ یہ بات کہتا ہے۔ ایکچولی یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ ایران سے اسرائیل کو کیا خطرہ ہے، اور جو ایران ہے وہ اسرائیل کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اتنی دور سے جا کے اسے مار رہا ہے، وہاں جتنے ملک ہیں وہ کوئی نہیں بول رہے۔ تو یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ، یا تو کوئی یہ بات نہیں ہے کہ لڑن کا شوق ایران بھی تو ہے۔ یہ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل بھی جو ہے وہ ایک تو ایران خود خلیجی ممالک پر جہاں بھی امریکن بیسز ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے کہ جس سے یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں، یا شامل یا گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ قطر نے کہہ دیا کہ اگر اس بار ہم پر حملہ ہوا تو ہم اس کا بھرپور شدت سے جواب دیں گے ایران کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک کو امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں خود دلدل میں پھنسے ہوئے اب ان کو بھی اس دلدل میں گھسیٹ رہے ہیں، اور کیا وہ آ جائیں گے، اس بھلاوے میں آ جائیں گے؟ دیکھیے اگر تو اس بات پہ امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو جاتے ہیں اس پالیسی میں کہ ایران کو عربوں سے لڑا دے، اور عرب جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں یہ جو ہے 22 ملک ہیں یہ ایران کی سے لڑ پڑے، تو پھر اس سے اچھی تو بات کوئی نہیں امریکہ اور اس کے لیے اسرائیل کے لیے، وہ نکل جائیں گے اب آپس میں لڑ لیں۔ تو میرے خیال میں یہ عرب چاہے کتنے بھی بیوقوف صحیح لیں گے، اتنے نہیں ہیں۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایران اتنی دور سے اس کے پاس کیوں جا رہا ہے، کیوں چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے اس سے، اسرائیل سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اسرائیل جو ہے ایران کو برداشت نہیں کر رہا، امریکہ کے برداشت نہ کرنے کی ایک تھوڑی سی مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ نیوکلیر بنا رہا ہے، کہ وہ جو ہے چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی سسٹم کی چیز ہو، اور اس کے پاس جو ہے تقریباً 450 کلو افسودہ کیا ہوا جو ہے مٹیریل پڑا ہے۔ تو وہ کہہ گیا میں نے اس کا سارا ایٹمی سارا نیوکلیر تباہ کر دیا، تو اب کس لیے کہ دوسری جنگ لڑ رہا ہے؟ نہیں، تباہ نہیں کیا، وہ ہتھیار تباہ کیا، وہ تو بلکہ پڑا ہوا ہے، جو افسودہ کیا ہوا تھا وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اب جب جائیں گے زمینی فوج لے کے جو کہ وہ جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ دانش ہے سر، یہ تو بہانے بازی ہے ساری۔ پہلی دفعہ کہہ دیا ہم اب فاتح ہو گئے، ہم اپنے مقصد میں اہداف میں پورے ہو گئے، چلے گئے، ختم ہو گئی جنگ، پھر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے شروع کر دی گئی۔ اب وہ ایگزیکٹلی
یہی سوال ہے، یہی سوال ہے کہ کہہ ایسا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نتن یاہو کے کہنے پہ کی جا رہی ہے، امریکہ نہیں چاہتا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بتائیں. نہیں، میرا خیال ہے امریکہ بھی چاہتا تھا. امریکہ کا ایسا نہیں ہے، امریکہ نے بہت دیر پہلے سے کہا ہوا ہے کہ بھی آپ نہیں بنائیں گے، آپ نہیں اسرائیل، چونکہ وہ اسرائیل کا نام لیتا ہے اور اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے امریکہ بھی کھل کے اس کا ساتھ دے رہا ہے اور وہ ایران کو کہہ رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ زمینی فوجیں لے کے جائے گا امریکہ تو اس کے ساتھ اسپیشلسٹ جا رہے ہیں ویانا سے، جو وہ افسودہ کیا ہوا جو ہے اس کے پاس مٹیریل، وہ دیکھیں گے کہ یہ پورا مل رہا ہے یا آدھا ملا ہے یا کتنا ملا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ زمینی فوج اتارے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ زمینی فوج اتارے گا. وہ کرد ورد سے مدد لے گا، لیکن یہ ہے کہ اپنی زمینی فوج اتارنے کا بھی موقع میری نظر میں تو نہیں آیا کہ ایران میں اتاری جائے، کیونکہ ایران جو ہے اس معاملے میں انہوں نے بغیر اجازت کے نیا وہ بنا دیا ہے رہنما جو ہے، روحانی رہنما مجتبیٰ کو، اور اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ اس قسم کی غلطی وہ کرے. میزائلوں کی جنگ جیت نہیں سکا، اب اگر زمینی فوج لے آیا تو ایران کے پاس ایئر کی تو نہیں تھی لیکن زمینی فوج بہت زیادہ ہے اس کے پاس، اور وہ اس پہ دسترس بھی رکھتا ہے. وہ تو خود انتظار کر رہا ہے کہ کوئی فوج سامنے تے آوے. تو آپ کیا ہاں، سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، کہ اسی لیے ایک تو وہ اور ابھی تک دلدل کے اندر مزید دھس جائے گا اگر امریکہ یا اسرائیل زمینی فوج لے کے آ گئے تو. اسی لیے تو ابھی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا کیا توڑ کیا جائے. ابھی اس نے ہل جل کی ہے نا کردوں سے بات کر کے اس کو کہا کہ چلو اندر، اس کو جو ہے بھیجا ہے، ان کو دیا لیا جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں تیل کتنی تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلی بار 85 کی بات کی تھی، میں نے کہا اس بار جو ہے وہ 90 ہو جائے گا، اب 90 ہٹ کے وہ 100 ہو گیا ہے، اب 100 سے 110 ہو جائے گا. اور صرف یہ وہی نہیں ہوگا، بائی دا وے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف تیل ہی ہوگا. اس میں سیمٹ ہے، اس میں ٹائر ہے جو گاڑیوں کے وہ ہیں، اس میں کاریں ہیں، کھاد ہے، یہ سب کچھ مہنگا ہو جائے گا. جو بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی ملک کے لیے، یہ سب ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے، برطانیہ سے اس نے جھگڑا لے لیا کہ صاحب ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی جیتے ہوئے کے ساتھ ہر بندہ شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے ان کا اڈا بھی لے لیا ہے. سمجھے نا، وہ فورٹ کا ان کے پاس ایک وہ ہے اڈا، ہوائی اڈا، جس میں B-52 جو ہے وہاں اتار بھی دیا اپنا. اب امریکہ کی بھی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ دعوے پہ دعوے کیا جا رہا ہے، پھر وہ بیک کر لیتا ہے، پھر وہ یو ٹرن لے لیتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں زمینی فوج جو ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ابھی تک وہ طے نہیں کر سکے کہ ہم یہ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نفرت بڑھتی جائے گی ان دونوں فریقوں میں، جو کہ اب یورپ میں جو ہے نیٹو بھی تیاری کر رہا ہے اس میں شامل ہونے کی، کیونکہ برسل، اس کے بعد اوسلو اور فرانس، یہ تینوں جگہ پہ جو اس کے یہودیوں کے وہ ہیں سینیگوگ ہیں، ان کی عبادت گاہ، وہاں حملے ہو چکے ہیں، اس میں کچھ یہودی زخمی ہوئے ہیں، 1-2 مارے بھی گئے ہیں. اس لیے یہ بھی جو ہے اب وہ تاؤ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو ہم بھی حصہ لیں گے. جیسے کہ فرانس نے جو ہے، فرانس کے صدر نے وہ جگہ دیکھنی شروع کر دی ہے جہاں جہاں اس کی آرمی نیوی گئی ہوئی ہے، وہ دیکھنے چلا گیا. تو یہ ہل جل جو ہے یہاں بھی ہو رہی ہے. اور اگر وہ آ گیا اس میں نیٹو بھی، تو پھر تو بات بڑھ جائے گی نا، پھر تو سارا اسکرپٹ چینج ہو جائے گا. یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ بے اثر ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. نئے سرے سے اسکرپٹ لکھا جائے گا، نئے سرے سے لوگ آئیں گے. تو اس تاثر میں اصل مقصد تقویت آ جائے گی. اگر یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے بھی لوگ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. چین اور روس کب تک خاموشی سے صرف بیان دیتا رہے گا؟ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تیسری عالمی جنگ کے بادل منڈرانے کی بات ہو رہی تھی، اس تاثر کو تقویت مل جائے گی؟ نہیں، میرے خیال میں روس اس وقت رچ سے ریچسٹ ہو رہا ہے. اس وقت سب سے زیادہ فائدہ روس کو ہو رہا ہے، اور وہ کبھی وہ اپنا فائدہ نہیں گوانا چاہے گا جنگ میں شامل ہو کے اس میں دخل دے کے. اس وقت جتنا روس کا تیل بک رہا ہے کسی اور جگہ سے نہیں آ رہا. آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو امریکہ نے کہا تھا کہ ہم 30 دن کے لیے اجازت دے رہے ہیں انڈیا کو، کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اس کا ایک بہانہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ رہا کہ ہم انڈیا کو اجازت دے رہے ہیں. لیکن اب اس نے کہہ دیا ہے
کہ ہم چاہیں گے اس کے بعد بھی جو ہے حالات جو ہے ہمارے قابو میں رہیں تو ہم جو ہے اس کے بعد بھی اجازت دے سکتے ہیں، نہ صرف انڈیا کو باقی بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی. یہ بھی امریکہ نے کہا. اب پتہ نہیں یہ کتنی دیر تک اس پہ قائم رہے گا یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. 300 بلین کا ابھی جو ہے پرسوں امریکہ اور انڈیا کا پیکٹ ہوا ہے جو وہاں سپینڈ کر رہا ہے انڈیا. وہ ایک ریفارم جو ہے ریفائنری وہاں وہ وہاں بنائی جا رہی ہے، جس جی میں جو ہے وہ وہاں کے بھارتی بزنس مین جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے. ایک طرف یعنی تو وہ بہت یہ بڑی. سرمایہ کاری کروا رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل میں ان کی آئل ریفائنری جو ہے وہ تباہ بھی تو حیفا کروا کی، رہا ہے نا حضور. جی ہاں، حیفا کی جو ہے اس میں بہت سے شیئر انڈینز کے ہیں، تو وہ جو ہے وہاں بھی ہے یہ ساری بات. لیکن کتنی عجیب ازالہ بات کر ہے. رہا ہے حضور. آپ کو میں دیکھیں میں آپ کو ایک خبر دوں کہ انڈیا جو ہے انڈیا وہ 300 ملین ٹن آئل جو ہے بنگلہ دیش کو دے رہا ہے ابھی اس کرائسس میں. حالانکہ ان کے تعلقات کتنے خراب ہیں لیکن وہ ان کا معاہدہ ہے، بات کی ہوئی ہے، وہ خرید رہے ہیں 300 ملین جو ہے وہ ٹن. تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں جنگ میں بھی اور امن میں بھی. حالانکہ اس کے تعلقات بنگلہ دیش سے کتنے خراب ہیں لیکن وہ دے رہا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ امریکہ جو ہے انڈیا کو دے گا اجازت ہر قیمت پہ. اور جیسا کہ میں نے کہا آپ سے پہلے بھی کہ یہ کہیں نہیں انڈیا نے لکھا، کسی نے نہیں کہا کہ وہ روس سے تیل نہ لے. یہ جتنی بار بھی خبر آئی ہے امریکہ سے آئی ہے، جتنی بار کہا امریکہ نے کہا، لیکن اب اس نے کہہ دیا کہ وہ ہم اور بھی دے سکتے ہیں کہ آپ لے لیں، اور ملکوں کو بھی دے سکتے ہیں. چین افغانستان پاکستان کے ساتھ مل کر کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی دنیا بھر کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ہاں دیکھیے، لیکن چین کو وہ کیوں نہیں یاد کہ پاکستان نے سب سے پہلے طالبان کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا. چین کو وہ کیوں نہیں یاد کہ وہ خود بھی ان کی مدد کرتا رہا ہے. چین کو کیوں نہیں یاد کہ اس نے کبھی پاکستان اور طالبان کو ایک میز پہ بٹھا کے صلح کی کوشش نہیں کی. چین کو کیوں نہیں یاد کہ وہ اپنے صوبے میں جو طالبان جو تھے وہ گڑبڑ کرتے تھے تو ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں ایکشن نہیں لیا. تو یہ سب تو سیاست ہے، جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، سیاست اپنی جگہ پہ اور ایکچولی بات اپنی جگہ پہ. اب پاکستان کس منہ سے طالبان کی مخالفت کر رہا ہے؟ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا ہے. وہ پہلا ملک تھا جس پہ وہ کابل پہ قبضہ کیا تو اس کی فوج نے اور حکومت نے لوٹیاں ڈالی ہیں، یعنی لٹریری ناچے ہیں وہ لوگ. تو یہ پہلا موقع ہے کہ عمران نے کہا تھا کہ آج افغانوں نے اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں جب انہوں نے کابل پہ جو ہے وہ کیا. تو مراد یہ ہے کہ یہ کس منہ سے سب باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں بات کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اگر میں سچائی سے کام لوں. اگر میں اپنا لیکن ہم آپ کے پاکستان پہ بھی اظہار خیال لیتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان میں حکمرانوں کو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی شاہ خرچیاں ختم کریں اور یہ جو بچت کے ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں یہ نہ کریں. حقیقی طور پہ جو ہے جب تک آپ شاہ خرچیاں بند نہیں کریں گے، عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، تب تک عوام کو نہ ریلیف ملے گا، بلکہ عوام پہ آپ ریلیف دینے کی بجائے تو پیٹرول بم گرائی جا رہے ہیں اور بار بار گرائی جا رہے ہیں، جبکہ باہر والے کہیں بھی جو ہے وہ اس طرح کے پیٹرول بم نہیں گر رہے ہیں اپنی عوام پر. ہاں میرا خیال ہے میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے. میں نے یہ یوب کے دور میں سنا تھا پہلے کہ اس سے پہلے جتنا خرچہ ہے وہ نہیں ہوگا، فوج اب نہیں کرے گی. ہر نئی حکومت آنے والا سب سے پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس اور یا پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ دیتا ہے کہ دیکھیے صاحب کتنے کروڑ بڑھ گیا ہے. تو یہ بات تو ہوتی رہتی ہے، یہ ایسا کوئی نہیں. ایک طرف وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جہاز خرید رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ 2 دن کی تنخواہ نہیں لیں گے. بھئی 2 مہینے کی تنخواہ کیسے نہیں لیں گے؟ وہ گزارا کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ان کے پاس پیسے ٹھیک ٹھاک آئے ہوئے ہیں اور چلے وہ تنخواہ نہیں لیں گے تو وہ رشوت لے لیں گے. کون سی آپ ان تنخواہوں پہ گزارا کرتے ہیں؟ وہ تو یہی میں اضافی. کہہ رہا ہوں. جی تو ہاں. یہ کہنا یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے نا. ایسا نہیں ہے. وہ جب تک سسٹم چینج کی تنخواہیں ہیں یا جو بھی یہ بچت کر رہے ہیں وہ عوام کو تو دے نہیں رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں جائے گی. میرا بھی یہی کہنا ہے اور یہی نقطہ نظر ہے کہ اس لیے میں ان پہ بحث نہیں کر سکتا. وہ تو پاگل کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. لوگ بھی گالیاں والیاں دے کے چپ کر جاتے ہیں. کبھی آج تک
पाकिस्तान में जिस चीज की कीमत बढ़ी है वो वापस आई है उसी कीमत पे, कभी नहीं आई, वो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो सिस्टम नहीं है। मैं वज़ीर सिस्टम आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये जंग की वजह से हमें बहस से मजबूरी, और इतना बड़ा पत्थर मैंने अपने सीने पे रख के ये इजाफा किया है, अब मैं ये वापस जरूर लूंगा जंग बंदी के तो बाद। वो आदमी जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो मेरा ख्याल है बचपन से ही, या कम से कम जब ये इनका अपने कारोबार थे, ये दफ्तर में बैठा तो वो रिसाले और किताबें पढ़ता रहता होगा, मेरा अपने ख्याल है, क्योंकि वो लफ्ज जो इस्तेमाल करता है वो किताबों रिसालों वाले हैं। मेरे सीने पे ये है और मैं ये नहीं, ये वो कर दिया, ये वो है। बात जो है सिस्टम की है। सिस्टम का आलम यह है कि आपने 10 दिन के बाद ईरान से ताजियत की है उनके आयतुल्लाह के मरने की, आफ्टर 10 डेज। तो ये बातें, मुफ्ती साहब नए सुप्रीम लीडर के आने पर उन्हें फौरी तौर पे सलाम पेश किया है और मुबारकबाद दी है जनाब। इसीलिए वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं ना, ये कह के कि भाई देखिए हम तो आपके साथ हैं। लेकिन उस वक्त अमेरिका की प्रेशर की वजह से कि इन्होंने 10 दिन तक ताजियत नहीं की उनसे, तो क्या ईरान को नहीं पता? वो कुछ नहीं बोलते इसलिए कि ये सियासत है, वो जब मौका आएगा तो वो बोलेंगे। अब देखिए मैं वो देख रहा हूँ, ये क्या फेसबुक, उस पे हजारों आदमी लिख रहे हैं, हजारों के हिसाब से, कि जी ईरान ने हमारी कभी मदद नहीं की, हम क्यों करें, ईरान ने। वो बेवकूफों के बच्चों, ये जब 65 की जंग हुई थी, ईरान ने आपके हवाई जहाज ले गया था कि लाइए हम इसको करते हैं, यहाँ संभाल के रखते हैं। 71 में जो है एयरफोर्स का आधा जो है माल ईरान में पड़ा हुआ था। वो मदद कैसे नहीं की उसने? आप लोगों की तो उसने भरपूर मदद की है। ये बात तो कोई इंडियन कह सकता है कि उसने पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की कभी हमायत नहीं की, नेवर एवर। लेकिन इसके बावजूद उसके जैसे की सर, इंडिया ने भी ईरान की कोई हमायत की है, ना ही ईरान का किसी जंग के मौके पे साथ दिया है। भाई उसने जो चाबहार का किया हुआ है वो तो दुनिया का कोई बंदा भी नहीं कर सकता। और चाबहार से जो है 550 नॉटिकल जो है माइल है गुजरात, और वो उसने बना लेना था सब कुछ अगर ये जंग ना होती। और जंग होने के बाद फिर वो कर रहे हैं। इंडिया का और ईरान का दूसरा मामला है, वो पाकिस्तान वाला मामला नहीं है। वो बड़े उस पे उसको प्रोजेक्ट को हाथ डालते हैं और वो पूरा करते हैं। उनको पता है कि इंडिया की बात की हुई पत्थर पे लकीर है। ऐसे ईरान जो है जो वादा करता है वो पूरा करता है। और अब जो हो रही है बात, वो ईरान को पता है कि उसने उसको यरूशलेम कह रहा हूँ, ये फलस्तीनियों को तस्लीम किया हुआ है। और वो जो है इसराइल उसका दोस्त है, इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, उसे पता है। लेकिन देखे ना, टर्की ने जो इसराइल को तस्लीम किया है और वो जो बेनिफिट ले रहा है, वो उसका तो अशरे भी इंडिया नहीं ले रहा। तो ईरान को ये पता है इस बात का। इसीलिए है ना कि अब हर दूसरे दिन अब वो भी कह रहा है टर्की के, जी ईरान ने यहाँ बम फेंक दिया, ईरान ने कब्र तक जी वो फेंक दिया, वहां भी जो है बम फेंक दिया। और तो और वो बगदाद तक जो तक कह दिया कि जी उसने, ईरान ने फेंक दिया। अमेरिका ने धमकी दे दी है कि हमारा जो वहां एम्बेसी है, जो मिशन है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये अमेरिका ने भी कह दिया है, इसलिए कि वो फेंक रहा है। तो मुराद ये है कि ये इंडिया का, ईरान का और इसराइल का जो है, तीनों को आपस का पता है कि कितना ये हमारे साथ है, कैसे नहीं है। लेकिन मैं इसकी सिर्फ बात कर रहा हूं कि ईरान ने पाकिस्तान की 65 में भी मदद की भरपूर और 71 में भी मदद की भरपूर। जिस आदमी को नहीं पता उसको मैं लिख के बता सकता हूं कि क्या क्या उसने किया इन जंगों में। लेकिन इंडिया जो है वो इतराज कर रहा है। इंडिया के अवाम खास तौर पे इतराज कर रहे हैं कि हम क्यों करें ईरान की हमायत, जबकि उसने हर मौका पे पाकिस्तान की मदद की है हमारे खिलाफ। और वो हक भी जानबी है। लेकिन सियासत में ऐसी बातें होती हैं, ईरान ये माइंड नहीं करेगा, आई एम श्योर। और तो मुफ्ती साहब आखिरी सवाल ये है कि जंग तवालत इख्तियार करती जा रही है और इस जंग से ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनियाई अमन को भी जो है वो ख़तरा लाहक होता जा रहा है, लग ऐसा रहा है। और इन सारे तासुरात में एक तासुर ये भी है कि दोनों जानिब डू एंड डाई की पोजीशन आने पर कोई भी किसी वक्त जो है वो एटमी धमाका कर सकता है। अमेरिका पहले कर सकता है और ईरान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसने ऐसे मवाद तैयार कर लिया हुआ है कि वो इसराइल पे कम से कम उसे फेंकने से ग्रेज नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं, इस जंग का इख्तिताम कहीं एटमी धमाके पर तो नहीं होगा? मेरे ख्याल में इतनी दूर अभी ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत से जो है प्रपोजल पड़ी हुई हैं, अभी बहुत से स्टेप हैं।
ابھی یہ بہت سے جو ہے ان کے معاہدے ہو سکتے ہیں جو ہے، لیکن وہی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ دو ایک باتیں ایران کو روکنی پڑیں گی. اب جتنی ہو گئی وہ ہو گئی. یہ جو بار بار کہنا ہے مرگ اور ہم زمین پہ نہیں رہنے دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے، آپ مٹا دیجیے، آپ کر لیں، لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسے دھمکیاں سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دھمکیاں نہیں آنی چاہیے اب. اور یہ اب اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے دشمن کہہ رہا ہے کہ ہمیں دھمکی مت دو، تو آپ نہ دیں. بھئی دیکھیں نا، آپ نے 9 ملکوں میں پراکسی لڑی ہوئی ہے. ایران نے 9 ملکوں میں جو ہے پراکسی لڑی ہے، پھر کہہ رہا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے، یہ ایران اکیلا لڑ رہا ہے. ہاؤ از پاسبل؟ 9 ملکوں میں اس کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں بم پھینک رہے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں یا تو سمجھنا نہیں چاہتے، یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ ہم کریں گے کچھ وہ کریں گے، اور جب ہمارے مقاصد پورے ہو جائیں گے تو ہم بند کر دیں گے. لیکن مجھے ابھی فوری طور پہ نہیں لگ رہا. لیکن دیکھیں اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ابو جہل ہیں. ہمارے مثلاً وہ شیخ رشید، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کلو 1.5 کلو کے ایٹم بم ہیں. آپ بتائیے نا، یہ کیا چتیا پائے، یہ کیا بات ہے کہ اس کے پاس کون سے ایسے بم ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ 1.5 کلو کے بم ہیں جو ہم پھینک سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے بڑا بینک پھینکا جائے. اور وہ چودھری جو برادر تھے وہ یہ جب ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ چودھری میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایٹم بم جو ہے یہ عام بموں سے ذرا بڑا ہوتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے چودھری برادر سے اور بڑے بھائی سے. جی جی وہ کیا ہے شجاعت، جی. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایٹم بم کیا ہے. یعنی اگر وہ اچھرا میں گرتا ہے لاہور میں تو رابی روڈ تک صفایا ہوگا سارا ٹوٹلی، اور ادھر جو ہے کانے کاچھے تک صفایا ہوگا ٹوٹلی. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں جو کچھ سچی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ان کو کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے، کچھ کہتا بھی نہیں ہے. دنیا سن رہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے پاس کلو 1.5 کلو کے بم ہے. باپ دا، یہ ایک جرنیل نے اس پہ آ کے کہا ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب انڈین، کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے ہیں. تو یہ اگر ان کے پاس ایسے ہیں تو یہ تو ٹیررسٹوں کے ہاتھ آ سکتے ہیں، لائک دس تھنگ. تو اسی طریقے سے بہت سی باتیں ہیں انڈیا اور پاکستان اور افغانستان خاص طور پہ ان ملکوں کے بارے میں، جو کہ میرا ابھی تک وہی چل رہا ہے کہ ان تینوں ملکوں کی سرحدیں جو ہیں ابھی وہ فکس نہیں ہیں. ابھی ان کی سرحدیں جو ہے پرماننٹ نہیں ہوئی. جب پرماننٹ ہوگی تو میں بتا دوں گا، مجھے سمجھ آ جائے گی پرماننٹ ہے. آج تک پرماننٹ نہیں ہے. یہ شیخ رشید جیسے آدمی پرماننٹ نہیں بننے دیتے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے کیا ہے اسرائیل سے یا ایران سے یا امریکہ سے ہوتی ہوئی کوئی چیز یہاں بھی گر جائے تو وہ معذرت کر لیں گے کہ صاحب سوری، ہاں ہم تو ایران میں گرانا چاہ رہے تھے تو وہ تو آپ پہ گر گئی. ایسے ہی ادھر سے چلی آئے گی، جیسے ایران جو ہے کہہ رہا ہے، وہ ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ایران پھینک رہا ہے، عراق کہہ رہا ہے کہ ایران پھینک رہا ہے، مڈل ایسٹ پہ ایران پھینک رہا ہے. تو ایسے غلطی سے ادھر آ جائے گا، کہے گا جی میں نے تو کویت پہ پھینکنا تھا ادھر گر گیا، آئی ایم سوری. تو یہ تو سیاست میں ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسد مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے اسد مفتی صاحب سے سنا، بڑا انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ تجزیہ اپنا پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو راز میں رکھیے، جب جس کی جہاں ضرورت پڑے اس کو اسی طرح استعمال کیجئے جس طرح کے دوسرے ممالک کر رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل جنگ سے نہیں، طاقت سے نہیں، بیٹھ کے مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. اور کہیں بھی چاہے پاکستان، بھارت، افغانستان یا امریکہ، اسرائیل، ایران ہو، بات جو ہے وہ مذاکرات پر آ کر ہی بنے گی. مذاکرات سے ہی معاملات سلجھیں گے، اور مذاکرات کے بعد ہی یہ لوگ جو ہے آگے بڑھ سکیں گے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے خطن میں قیام امن جو ہے وہ لا سکیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.